ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ پہلے تو میں شیعہ سنی مولائیوں سے ایک جملہ کہوں کہ جتنی قسمت آپ کی اچھی ہے اتنی کسی اور کی نہیں ہے۔ آپ جس دروازے پر، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ ہر جگہ جہاں مجلس ہو رہی ہو وہاں اللہ جنت کا رستہ ڈال دیتا ہے۔ وہ جو ہے حضرت کی، لہذا اعلان ہو رہا ہے ثم لتسألن یومئذ، پھر قیامت کے دن، اس دن پوچھا جائے گا، بالضرور تم سے پوچھا جائے گا، بالتاکید تم سے پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ یہی مطلب ہوا نا، بار بار لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، تائے تاکید بھی ہے، بار بار اللہ کہہ رہا ہے پوچھوں گا، ضرور پوچھوں گا، حتماً پوچھوں گا، اس کے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ ثم لتسألن، یہی مطلب ہے اس صیغے کا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اس دن سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آنکھیں، حسن، ہاتھ پیروں کا سالم ہونا، خاندانی پس منظر ہونا، پیسہ ہونا، دولت ہونا، دسترخوان کا بڑا ہونا، کپڑوں کا مہنگا پہننا، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو ہم گننا بھی چاہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم نے چاہا کہ اللہ کی نعمتوں کو گنو، لا تحصوها، تو گن نہیں سکتے۔ جب ہم گن نہیں سکتے تو حساب کیسے دیں گے؟ حساب تو اس کا ہونا نا جس کی گنتی ہو۔ جب ہم گن نہیں سکتے، قرآن نے ایک طرف کہہ دیا تم گن نہیں سکتے، دوسری جانب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے حساب لوں گا بڑی نعمت کے بارے میں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، میرے مولا امام جعفر صادق کے شاگرد، 70 سال کی عمر تھی تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اسے نہیں پتا تھا کتنی عمر ہے۔ ان سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں 2 سال کا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا جی حضور آپ تو بزرگ نظر آ رہے ہیں، آپ 2 سال کے تو نہیں ہیں۔ کہنے لگے لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال جو میں نے جعفر صادق کے سامنے گزارے ہیں وہ اگر نکال دو تو میں ہوں ہی نہیں۔ تو انہیں حضرت امام صادق نے بلا لیا ایک دن اپنے گھر، اپنے پیغام بھیجا کہ محمد ابو حنیفہ کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت نے کچھ ان کے اوپر اعتراض کی کہ تم نے فلاں آیت کی تفسیر یہ کی ہے، تم نے فلاں آیت کی تفسیر تم نے یہ کی ہے، اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہو کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ سب سے بڑی نعمت کے بارے میں بتاؤ؟ تو اللہ کیا پوچھے گا قیامت میں؟ تو کہنے لگے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں سالم غذا دی، میں نے تمہیں ہوا دی، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، میں نے تمہارا پیٹ پالا، میں نے تمہیں پالا۔ تو امام نے فرمایا تم اگر یہ تفسیر کرتے ہو تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک وقت کا کھانا کھلائے، تمہیں کوئی کھانا کھلائے اور پھر کچھ مدت کے بعد تمہاری اس سے ملاقات ہو اور وہ تمہیں یہ کہہ کر یاد دلائے کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگے مولا مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ کھانا کھلا کے جتانے والا کریم نہیں ہوتا۔ توجہ ہے آپ رات کی؟ کہنے لگا کہ کھانا کھلا کے جتانے والا کریم نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے فرمایا اگر کوئی کھانا کھلا کے جتائے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، وہ کریم نہیں ہوتا، اور تم کریم مطلق کے لیے ایسا سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں رزق دے کے قیامت میں کہے گا میں نے تمہیں روٹیاں کھلائی۔ گھبرا گئے، کہنے لگے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کے بغیر میں اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان سے سوال ہوگا۔ اللہ کریم 4 باتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔
ان سنک، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ ان شبابک، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ ٹھیوں پہ، ٹھیلوں پر، تھڑوں پر، ہوٹلوں پر، بیٹھکوں میں وقت ضائع کر کے گزاری؟ یا تم جواب دے سکتے ہو کہ تم نے اپنی جوانی اچھی گزاری ہے؟ تم نے اپنے سن کہاں گزارا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے مجھ سے آپ؟ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے؟ کتنے سال کے ہو؟ 70 سال کا ہو؟ 70 سوالات کے جواب دے سکتے ہیں؟ ایک ایک سال کا حساب، جبکہ وہاں ایک ایک سال کا حساب نہیں ہوگا، وہاں تو لمحے لمحے کا ہوگا، لمحے لمحے کا حساب ہوگا۔ اللہ ایک ایک لمحے کا حساب کرے گا۔ لکڑ کو تولنے کے لیے بڑے بڑے باٹ ہوتے ہیں، 40 کلو کے باٹ، لکڑ توڑ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اینٹوں کو، پتھروں کو تولنے کے لیے ایسے ہی بڑے بڑے باٹ ہوتے ہیں، مگر سونا تولنے کے لیے اتنا بڑا باٹ نہیں ہوتا۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جائے گی اس کا پیمانہ ظریف ہوتا چلا جائے گا۔ تھوڑا سا گردن ہلا دیں، بات جاری ہوگا۔ جتنی چیز سستی ہوگی، عام ہوگی، قیمتی نہیں ہوگی، اتنا ہی اس کا پیمانہ بڑا ہوگا۔ اور جتنی ہیرا تولنے کے لیے اتنا بڑا باٹ، کلو کا باٹ تھوڑی رکھتے ہیں۔ سونا تولنے کے لیے کوئی 1 کلو کا باٹ تھوڑی رکھتے ہیں، تولا، ماشا، گرام۔ سونا تولنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے باٹ ہوتے ہیں۔ سونا چونکہ مہنگی چیز ہے تو اسے تولنے کے لیے بھی اس کا جو پیمانہ ہے وہ ظریف ہوگا۔ میں طے کروں کہ میری عمر جو ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، بھائی کتنے سال کے ہو، کہنے لگے 80 سال کا ہوں۔ 80 سال کا وہ بتا رہا ہے جو بڑا باٹ رکھ رہا ہے اپنے لیے، اور بڑا باٹ وہ رکھے گا جس کے نزدیک اس کی عمر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ 80 سال کیوں بتا رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 میری زندگی کے لمحات میری عمر ہے۔ جب حساب لمحے لمحے کا دینا ہے تو ہم تول اس کو سالوں میں کیوں رہے؟ جی ہمیں تولنا ہوگا ایک ایک لمحے کو۔ جب ایک لمحہ حر کو علیہ السلام بنا سکتا ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ بھائی بہت بڑا مجمع، اس سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ ایک لمحہ اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا بنا سکتا ہے تو پھر تو ایک لمحے کا کام ہے نا صرف۔ مجھے بتائیے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسے بولنے میں کتنا ٹائم لگا؟ امام حسین نے ولید کے دربار میں جب یزید کا پیغام سنا تو امام نے گورنر مدینہ کو، ولید کو جواب یہ دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگی اس بات میں؟ ایک لمحہ لگا۔ جو ایک لمحہ تھا نا، قیامت تک امامت کر رہا ہے۔ اب ساری دنیا جس ایک لمحے کے پیچھے چل رہی ہے وہ ایک لمحہ حسین کا انکار ہے۔ تو جب مسئلے ہی ایک ایک لمحے پر ہونے ہیں، جب جنت و دوزخ کا فیصلہ ہی ایک لمحے پہ ہونا ہے، تو پھر جب ہمیں ایک لمحے پر کبھی کوئی لعنت اللہ کہہ دے گا تو کوئی رضی اللہ کہہ دے گا، تو پھر ہمیں پھر اس ایک لمحے کا خیال کرنا ہے۔ میں جوانوں سے زیادہ بات کروں، بزرگوں سے مجھے دعا لینی ہے۔ اپنا ایک ایک لمحہ حساب میں لے کر آؤ۔ آج صبح سے لے کے رات تک جو میں نے دن گزارا، میں نے کتنے فائدے کے لمحے گزارے اور کتنے بیکار گزارے اور کتنے نقصان میں گزارے۔ جی ان سنک، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری؟ ان شبابک، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری؟ ان مالک، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں گزاری؟ ان حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنی سنگین تھی تمہارے پاس ہماری محبت، کتنی اہمیت تھی ہماری محبت کی۔
تم ہماری خاطر گھر سے نکل کے مجلس میں آنا چاہتے تھے یا نہیں؟ تم ہماری محبت میں اپنا مال خرچ کر. اچھا یہ جو چار سوال ہیں، سن کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. میرا اپنا تجزیہ ہے مولانا، آپ سے دعا چاہیے. میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جوانی بھی جو محبت اہل بیت میں گزاری جائے، عمر بھی جو محبت اہل بیت میں گزاری جائے، مال بھی جو اہل بیت کے نام پہ خرچ کیا ہے، یہ تینوں سوال اہل بیت کی خدمت میں جی، جو قیامت میں سب سے زیادہ اہم سوال ہے، بلکہ سوالوں پر سب سے اہم سوال ہے محبت اہل بیت کا سوال ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے، کیوں ہر مجلس کا عنوان مولا علی کا ذکر ہو؟ کیا آپ کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ ہر خطیب سے، ہر ذاکر سے آپ کی توقع، ہر خطیب اور ہر ذاکر کو حکم کہ مولا علی کی بات کرو. جی، اللہ چاہتا یہ ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو. اللہ چاہتا ہے میری بات بھی اس وقت سجے گی جب علی کی بات کرو گے. ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات کو؟ میں دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا، یہ تو میرا جملہ ہوا نا، اس پہ دلیل دوں گا. میں کونسلر ہوں بھائی. میں جو اس وقت یہاں بیٹھا ہوں نا، میں اہل بیت کی محبت کا کونسلر ہوں. میرا کام ہے اس بچے کی کونسلنگ کروں. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. بات آگے جائے تھوڑی سی. اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات سچ کرو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جی، آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت. ہمارے بھائیوں کا ہم پر ایک اعتراض یہ آیا کہ جب آپ اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ایک ہی جملہ ہے نا جو 2 دفعہ کہتے ہیں، ایک ہی تو جملہ ہے. جملہ تو ایک ہی ہے نا، آپ 2 دفعہ بولتے ہیں ایک ہی جملہ. جب آتا ہے نبی کا نام تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک ہی تو جملہ ہے جو 2 دفعہ کہتے ہیں. لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. جب علی کی بات آتی ہے تو 4 جملے بولتے ہیں، لائن لگا دیتے ہیں آپ. اللہ کے لیے ایک جملہ، رسول اللہ کے لیے ایک جملہ، علی کے لیے 4 جملے. تو علامہ طالب جوہری کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. تو فرمانے لگے بھائی اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے. انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، لیکن جب بات علی کی آتی ہے تو کہتا ہے الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ خود قرآن میں علی کی بات زیادہ کرتا ہے. در حقیقت مولا علی کی بات اللہ اور رسول کی بات کو سمجھانے کے لیے. جو علی مولا کی بات نہیں کرتا وہ ہاتھ پیروں والا اللہ مانتا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو نا میرے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ محشر میں دوزخ جب آواز دے گی حل من مزید، دوزخ میں جب ڈال دے گا اللہ تو پھر بھی جگہ خالی رہ جائے گی. تو دوزخ آواز دے کر کہے گی اور بھی کوئی ہے جو میرے اندر ڈالا جائے؟ تو معاذ اللہ اپنی اللہ ٹانگ ڈال دے گا. معاذ اللہ اللہ، میں معاذ اللہ جلدی جلدی کہہ رہا ہوں کہ لبیاں میں کٹ نہیں جائے. کہہ کوئی اور رہا ہے، الزام میرے اوپر آئے گا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ بات. جی مولانا یہ بول رہے تھے، میں تھوڑی بول رہا ہوں. یہ پڑھتے نہیں ہیں نا اپنی کتابیں، تو ان کی کتابوں میں باقاعدہ لکھی ہوئی اور کہتے ہیں صحیح حدیث ہے. جہاں یہ حدیث صحیح ہو وہاں دین کہاں صحیح ہوگا؟ خفا نہیں ہو میری بات. قیامت میں جہنم
جہنم پوچھے گی، دوزخ پوچھے گی کہ کچھ اور ہے ڈالنے کو، جگہ ابھی باقی ہے، تو اللہ اپنی ٹانگ ڈال دے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو جو اللہ کی ٹانگ مان رہے ہیں اور وہ بھی دوزخ میں جاتے ہوئے، تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ ان کے اللہ، ایسا اللہ جو علی کے بغیر اللہ ہے۔ اور جب علی مولا اللہ سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں ولا ند ولا ضد ولا حد۔ اللہ کے بارے میں کسی کو مقایسہ نہیں کرو، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہے۔ جس کا پیر مان رہے ہو تو پھر اس پیر کو ٹکانے کے لیے باڈی بھی تو مانو، اس باڈی کو دکھانے کے لیے ہاتھ بھی ماننے پڑ جائیں گے۔ اللہ ماننے گئے تھے، بت تیار ہو گیا۔ کیا بات ہے، توجہ ہے؟ میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے بچوں کو؟ تو گفتگو بہت روشن ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مولا علی کی بات زیادہ ہو۔ کیوں چاہتا ہے؟ اچھا، رسول اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، رسول اللہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ زینوا مجالسکم بذکر علی۔ بھائی فضائل سن رہے ہیں یا نہیں آپ؟ نبی فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ یہ میرا پرانا جملہ ہے، دسیوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے سندھیوں سے تھوڑا زیادہ پیار، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سندھ کا سنی ہو یا شیعہ ہو یا ہندو ہو، جب ملتا ہے تو یا علی مدد بولتا ہے، اور یہ یا علی مدد بول کے اپنی مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دیتا ہے۔ یہ حسن ہے اس خطے کا، اس علاقے کا یہ حسن ہے، اور اس حسن کو چھیننے کی بہت کوششیں ہوئیں مگر تکفیریوں کے پیسے ضائع گئے، اور اب تو اسرائیل کی نابودی کا وقت ہے۔ جس کے پیچھے اسرائیل کھڑا تھا نا، وہ کہیں بلوں میں جائیں گے۔ اس مجلس میں، سالانہ مجلس میں اسرائیل کی نابودی کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ کسی نے تو کہا تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کر دے تو میری قبر پر آ کر میری زیارت کرنا۔ تو پہنچ رہے ہیں لوگ وہاں پر کچھ کرنے کے لیے۔ ذرا صلوات نبی کی ذات پہ پڑھ لیں۔ صفا تو نہیں ہے میری بات؟ پورا اسرائیل صلوات۔ میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے مگر آپ کی توجہ مجھے پڑھوا رہی ہے۔ آپ کی توجہ کی تازگی مجھے تازہ کر رہی ہے۔ ذکر تو دو طرفہ ہوتا ہے نا، میں یہ ذکر کر کے ذاکر ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ کے ذاکر ہیں۔ سب اس وقت ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی اگر خدا نخواستہ سبحان اللہ نہیں بول رہا، آتا نہیں ہے بولنا یا کوئی بھی وجہ ہے، تو کم سے کم سن کر وہ ذاکر ہے۔ تو ہم اس وقت سب ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک زینہ اوپر بیٹھا ہوں مگر مقام آپ کا مجھ سے بلند ہے، اس لیے کہ جب معصومین آ کے بیٹھتے ہیں نا تو مجلس میں وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو میری عزت سے زیادہ آپ کی عزت ہے۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ ایک بلند صلوات کی صورت مولانا غلام رضا صاحب، آج تو میں 2 گھنٹے پہلے آ گیا، تو مجلس دیکھیں کتنی دیر پڑھتا ہوں۔ 2 سال سے شکایت تھی مجھے اپنے آپ سے کہ ذرا لیٹ ہو جاتا تھا، لیکن الحمدللہ آج وقت پر آ گئے ہم، اور بات آگے بڑھے۔ تو اللہ کا رسول بھی، سرکار دو جہاں بھی، اور خود اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مولا علی کی بات زیادہ ہو، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیں۔ اچھا، جب ہر مجلس، 1400 سال پرانی حدیث ہے نہیں ہے، جب ہر مجلس کا عنوان مولا علی ہوں گے تو اتنا علی کے بولنے، علی مولا کے بارے میں بولنے کا مواد ہوگا نا
کہ ہر مجلس میں علی کی بات اور بات ختم ہی نہ ہو. اتنا ہوگا نا علی کے بارے میں بولنے کا مواد، ورنہ تو بات کھٹ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے. بھائی کتنا بولو گے، کیا بولیں، اس سے زیادہ کیا بولیں، جو تو کچھ تھا بول دیا. لیکن علی کے لیے جب نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو اتنی باتیں ہیں نا علی کے بارے میں. تو اب کون سا باب ہے جس باب میں جا کر مولا علی کے فضائل کو بیان کیا جائے اور وہ باب ختم ہو جاتا؟ باب فضیلت ختم ہی نہیں ہوتا. اتنا سمندر ہے. میں نہیں کہہ رہا، نبی فرما رہے ہیں لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب. اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنایا جائے، اربوں کھربوں درخت ہوں گے دنیا کے اندر، ان سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، کاٹ کاٹ کے قلم بنا دیں، اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیں، اور سارے جنوں کو کہا جائے کہ گنتی کرو، اور سارے انسانوں کو کہا جائے کہ لکھو، تو فرماتے ہیں ما احصو فضائل علی بن ابی طالب. علی کے فضائل نہ کوئی گن سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا ہے. قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں جتنے فضائل آئے ہیں وہ سب ایک طرف، اکیلے علی کی شان میں ان سب سے زیادہ فضیلت ہے. یہ کون علی ہے بھائی؟ یہ علی وہ کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے روکا حسد کی بنیاد پر. جملہ بڑا سنگین کہنے جا رہا ہوں. علی مولا کے فضائل کو چھپایا دشمنوں نے حسد کی بنیاد پر، اور چھپایا اپنوں نے خوف کی بنیاد پر. فضائل تو ہیں مگر بیان کروں گا تو گردن کٹے گی. فضائل تو بہت ہیں، بیان کروں گا تو دربار سے نکال دیا جاؤں گا. فضائل تو بہت ہیں، بیان کروں گا تو کہا جائے گا یہ تو کافر ہے. تو خوف کی وجہ سے علی کے فضائل کو چھپایا گیا، اور انہوں نے فضائل چھپائے حسد کی بنیاد پر. جس کے فضائل اپنے بھی چھپاتے ہوں، جس کے فضائل غیر بھی چھپاتے ہوں، اس کے اتنے فضائل ہیں. تو سوائے ارادہ پروردگار کے کچھ اور سمجھ میں ہی نہیں آتا. ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف اور اللہ کا ارادہ ایک طرف. اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. بھائی بڑی حسین حسین آیت سامنے آ گئی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں. واللہ متم نورہ، مگر اللہ اپنے نور کو روشن رکھے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تبرہ صرف ہم نہیں کرتے، علی کے دشمنوں پہ اللہ بھی کرتا ہے. تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے. تبرہ مہذب لوگ گالیاں تھوڑی دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ ممبر ہم سجائیں گے، وضو سے بیٹھا ہوں بھائی، ہم مجلس میں وضو کر کے بیٹھتے ہیں، ہم مجلس میں قربتاً اللہ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم مجلس میں آتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جو اتنی مقدس جگہ ہو جہاں جوتیاں اتار کے آیا جاتا ہو، جہاں قربتاً اللہ آیا جاتا ہو، معاذ اللہ گالیاں سکھائی جائیں گی. یہ قوم گالیاں دینے کے لیے جمع نہیں ہے. یہ قوم تو اتنی بیدار ہے کہ میرٹ پر بات کرتی ہے. جو میرٹ پر پورا اترتا ہے اسے علیہ السلام کہتی ہے، جو نااہل ہوتا ہے اسے لعنت اللہ کہتی ہے. یہی تبرہ ہے. ہم سہیل بھائی، میں تو اپنی روایت سے باز نہیں آؤں گا. طبیعت خراب ہوگی تب بھی میں مجلس پوری پڑھوں گا. ایک سلوات اور دیا کریں. بات آگے جائے تھوڑی سی. تو میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ بھی تبرہ، اللہ کا تبرہ سنو. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں میں؟ اللہ کا تبرہ سنا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم.
کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں۔ اللہ نے ساری بنی امیہ اور بنی عباس کی طاقت کو اتنا ذلیل کیا کہ ان کی ساری توانائیوں کو پھونک بولا ہے۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دو۔ اللہ نے علی کے سارے دشمنوں کی ساری طاقت کو پھونک بولا ہے، اس سے زیادہ اور ذلیل کیا کرے؟ جتنے بھی اللہ کے نور کو بجھانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ کے نور کو بجھانے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ساری طاقتوں کا یہ پھونک ہے۔ پھونک میں کوئی دم ہی نہیں ہے، پھونک میں کیا دم ہے جی؟ واللہ متم نور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس نور کو باقی رکھوں گا۔ وہ کون سا نور ہے جس کو باقی رکھنے کی اللہ بات کر رہا ہے؟ وہ کون سا نور ہے؟ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ نور نہیں تھے، یہ بشر تھے۔ میں ان سے جواب دینا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں علی کو اللہ نے نور کہا ہے، تو میں مصطفیٰ نور سمجھ میں نہیں آتا؟ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نہیں ہے، دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں مولا علی کو نور کہا ہے، تو علی جب نور ہے تو مصطفیٰ کتنے بڑے نور ہوں گے؟ سرکار دو جہاں کا نور کیسا نور ہوگا؟ آیت سنیں، والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ۔ صاحبان ایمان بڑے لوگ وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو میرے نبی پر ایمان لائے ہوں۔ چار پیغام ہیں نبی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ بھئی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جاری ہو تو۔ مومن لوگ وہ ہیں جو میرے نبی پر ایمان لائے ہوں، اور صرف ایمان نہیں لا کر آئے ہوں بلکہ ایمان کے ساتھ وہ عزرو میرے نبی کی تعظیم بھی کرتے ہوں۔ میرے نبی کی ہر مومن تعظیم نہیں کرتا۔ مجھے مت بولنے دیجئے تاریخ کے وہ صفحات جن کو سن کے کچھ لوگوں کی شام آ جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے ہم مومن ہیں، مگر نبی کے دروازے پر ایسے آوازیں لگاتے تھے جیسے اپنے چھوٹے بھائی کو آواز لگا رہے۔ وہ تعظیم کہاں کرتے تھے نبی کی جی؟ وَعَذَّرُوا مومن ہونے کے بعد تعظیم بھی کافی نہیں ہے، وَنَصَرُوا جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی۔ تعظیم تو بہت کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، مگر جب نبی پکار رہے ہیں تو غائب نظر آ رہے ہیں، غائب ہیں، مدد نہیں کر رہے۔ یہ تیسرا، ایمان، تعظیم، شاباش شاباش، مدد، نصرت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی جو ان کے ساتھ آیا ہے۔ وہ نور جو ان کے ساتھ آیا ہے، نبی فرما رہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اچھا مولانا، مجھے بڑا عجیب، غلام رضا صاحب بھی سن رہے ہیں کہ اللہ نے سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، امام حسن کا نور علیحدہ بنایا، امام حسین کا نور علیحدہ بنایا، لیکن نبی کا نور علیحدہ بنایا، مگر نبی کا نور بنا کر علی کا نور علیحدہ نہیں بنایا، نبی کے نور کا ٹکڑا کیا۔ عجیب بات ہے، اللہ نے نبی کا نور علیحدہ بنایا، سیدہ کا، حسن مولا کا، حسین مولا کے نوروں کو علیحدہ علیحدہ بنایا، علی مولا کا نور علیحدہ نہیں بنایا، بلکہ نبی کے نور کو ٹکڑا کر دیا اور کہا یہ نہ محمد ہے، یہ علی ہے۔ شاید نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے بتایا جو جز ہو وہ کل کے لیے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو علی کو سب مان لینا مگر اللہ نہ ماننا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی کا محتاج بنا دیا مولا علی کو، اور جب جز ہوتا ہے نا، وہ جز کے بغیر نہیں چلتا۔ بلا تشبیہ، صرف بچوں کو ذہن قریب کرنے کے لیے مائک، اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ یہ لوہے کا اسٹینڈ، ورنہ اس کو ہاتھ میں لے کے بھی آواز یعنی یہ کام کرے گا، مگر یہ جز، یہ تار جز، وہ مشین جز، یہ سارے جز مل کر ایک کل بنا ہے۔
ان میں سے کوئی ایک اصلی چیز کو آپ ہٹا دیں تو سارے اجزاء کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے مولا علی کو نبی کا جز بنایا ہے۔ جب مولا علی کو اللہ نے نبی کا جز بنایا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتی بات کہ نبی کا دن بغیر علی کے گزرتا ہی نہیں ہے۔ جب تک علی کو دیکھ نہیں لیں نبی کا دن نہیں گزرتا، جب تک علی نبی کو نہ دیکھنے علی کا دن نہیں گزرتا۔ ایک دن کے لیے بھی اگر مولا علی کہیں باہر جاتے تھے نا تو نبی مسلسل ایک دعا کرتے رہتے تھے، اللہم لا تمتنی، اللہم لا تمتنی حتی نرا۔ ارے بھائی سرکار بھی کسی کسالت کا شکار بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی بخار کوئی طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی تھی، بس مولا علی گئے کسی کام پر، نبی نہیں بھیجا ہے، تو جب چلے جاتے تھے نبی سے دور تو مسلسل دعا کرتے تھے، یا اللہ میری موت نہ بھیجیو جب تک کہ علی کو نہ دیکھو۔ یا رسول اللہ آپ کو تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، علی نزدیک ہی گئے ہیں، دوسرے قبیلے میں آپ نہیں بھیجا ہے، کسی کام پر بھیجا ہے، آ جائیں گے۔ مگر اتنی دیر بھی علی کی جدائی نبی کو پسند نہیں تھی، اتنی دیر بھی جدائی پسند نہیں تھی، گوارا نہیں تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب مولا علی دن میں چوتھی مرتبہ بھی ملنے آتے تھے نا تو نبی ایسے ہی ملتے تھے جیسے مدتوں کے بعد پہلی دفعہ مل رہے۔ یا رسول اللہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں تھا، مگر مولا نبی ایسے بغل گیر کرنا، چہرے کا بوسہ دینا، جی مولا کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھانا، یہ علی کا نبی سے اور نبی سے علی کا عشق ہے۔ اچھا دو طرفہ تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف نبی مکرم کا یہ انداز تھا، بلکہ مولا علی کا بھی یہی انداز تھا، جی یہی انداز تھا۔ 40 سال کے بعد، توجہ چاہوں گا، 40 سال کے بعد کسی نے ایسے ہی پوچھا، یا علی آپ بہت پہلے خضاب کیا کرتے تھے، جی اب بہت مدت سے آپ خضاب نہیں کر رہے، داڑھی آپ کی سفید ہو گئی ہے، بال سفید ہیں، تو فرمانے لگے نحن فی عزاء النبی، نبی کی رحلت کے 40 سال کے بعد فرما رہے ہیں میں نبی کی عزا میں ہوں، اور جو عزادار ہوتا ہے وہ خضاب نہیں کرتا، جس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے وہ بالوں کو رنگ نہیں کرتا، وہ ویسے اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں تو نبی کی عزا میں ہوں، میں نبی کے دکھ میں ہوں۔ 40 سال کے بعد بھی کوئی لمحہ نبی کے بغیر نہیں گزارے۔ ایک ستو کا شربت ایک چاہنے والا لے کر آیا مولا علی کی خدمت میں، ایک شربت بنا کے لایا، حضرت نے فرمایا یہ اس کے اجزاء کیا ہیں، یہ بنا کیسے ہے؟ تو اس نے وہ 3-4 چیزیں بتائیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے ملا کر یہ شربت بنایا ہے۔ فرمایا میں اسے نہیں پیوں گا، میرے نبی نے نہیں پیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مولا کے نزدیک وہ حلال نہیں تھا، نہیں، نبی کی یاد میں اس کو نہیں پیوں گا، میرے نبی نے نہیں پیا، ان کے زمانے میں کسی نے ان کو یہ بنا کے نہیں دیا۔ کیفیت دونوں کی عشق کی کیفیت ہے۔ میں جو اصلی بات آج کی مجلس میں کرنا چاہ رہا تھا وہ اب شروع ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی کیوں اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات ہو؟ کیوں رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ علی کی بات ہو؟ اس لیے کہ جتنی علی مولا کی بات ہوگی نا اتنا علی کے بارے میں معلومات بڑھے گی۔ اصل ابھی ممکن ہے میری 4-5 باتیں بعض بچوں کے لیے نہیں ہوں، یہ پہلی دفعہ ہم نے سنی ہے بات، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی۔ جتنا مولا علی کے بارے میں بات کریں گے نا، سمجھ رہے ہو میری بات کو، جتنا مولا علی کے بارے میں بات کریں گے اتنا ہماری علی مولا کے بارے میں معلومات بڑھے گی، اور جتنی معلومات بڑھے گی اتنی معرفت بڑھے گی۔ تھوڑی گردن ہلانا بھائی کو بات، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا عشق بڑھے گا، اور جتنا عشق بڑھے گا اتنی دوئیت ختم ہو جائے گی، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، گنتیاں کہ علی کون سے نمبر پر ہیں۔ کون سا نمبر بھائی، علی کے ساتھ کون سا نمبر ہے؟ نمبر تو ان کا لگاؤ نا علی کے ساتھ جو کچھ تو مناسبت ہو۔ جی دور ہے حضرت عمر کا،
ایک بچے کا مقدمہ جاتا ہے ایک جج کے پاس، قاضی صاحب ہیں حکومت حضرت عمر کے قاضی، مقدمہ بچہ یہ لے کے گیا، جب میں چھوٹا تھا میرا باپ مر رہا تھا، میرے باپ نے مرتے مرتے میرے چاچا کو اتنی بڑی زمینیں جائیدادیں، جی سینکڑوں ایکڑ ہزاروں ایکڑ کے ملکیتیں جائیدادیں میرے چاچا کو دیں کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، کہ جب جوان ہو جائے تو جو چاہو میرے بچے کو دے دینا۔ اب میں جب بڑا ہو گیا تو میں نے چاچا سے کہا چاچا میرے باپ کی چیز مجھے دو، تو چاچا نے مثلاً اگر 1000 ایکڑ تھی تو 50 ایکڑ پکڑا دی، 950 ایکڑ خود رکھ لی۔ یہ عدالت میں لے گیا کیس کہ بھائی وہ ساری زمین میرے باپ کی تھی تو مجھے ملنی چاہیے میرے باپ کی ملکیت۔ تو جب جج نے بلایا تو اس نے کہا حضور یہ میرے بھائی مجھے وصیت کر کے گیا ہے، جو چاہو دے دو، تو میں جو چاہ رہا ہوں دے رہا ہوں۔ جج صاحب نے اسی کے مطابق فیصلہ سنا دیا اور بچے سے کہا بیٹا جو تمہارا بابا کہہ کے گیا اس کے مطابق انہیں اختیار ہے، جو دے رہا ہے وہ لے لو۔ یہ بچہ جو اب جوان ہے روتا پیٹتا مولا علی کے دروازے پر آ گیا۔ علی کے دروازے پر کوئی فریادی آئے اور علی اس کی مدد نہ کرے، بھائی یہ تو ناممکن ہے نا۔ مولا نے اس بچے کو ساتھ لیا اور چلے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا آپ کے جج نے یہ فیصلہ سنایا۔ انہوں نے جج صاحب سے رابطہ کیا، آپ نے یہ فیصلہ سنایا؟ انہوں نے کہا جی یہ میں نے فیصلہ سنایا۔ مولا علی نے فرمایا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ وکیل حضرات بیٹھے ہیں مجلس میں یا نہیں؟ وکلا بیٹھے ہیں نا؟ اعلیٰ عدلیہ میں جو ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کے بانی علی ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ عدالت میں جو ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ کر لے تو کوئی ایک شعبہ ہونا چاہیے جو نظر ثانی کرے۔ تم اللہ کا حکم تھوڑی سنا رہے ہو، تم کوئی قرآن کی آیت تھوڑی سنا رہے ہو جو اس کے اوپر ریویو نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی ثواب دیدی اپنی معلومات کے مطابق فیصلہ سنایا ہے، تو تمہارا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بانی مولا علی ہیں۔ مولا نے پہلی مرتبہ فرمایا ایک شعبہ قائم کرو ججز کے فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی کرنے والا ہو۔ صلوات پڑھے علی مولا کی ذات۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات سے؟ حضرت نے فرمایا جج صاحب آپ کا فیصلہ غلط ہے، نظر ثانی کریں۔ انہوں نے کہا حضور بہت سوچ لیا، اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، رائے یہ ہے اس کے علاوہ کہ اس کا باپ یہ کہہ کر گیا تھا کہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو جو تم چاہو اسے دے دینا، تو جو یہ رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے، جو دے رہا ہے اسے نہیں چاہتا۔ جو یہ چاچا رکھ رہا ہے نا یہ بھتیجے کو دے دے کیونکہ اسے وہ چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں علی کی ذات پر۔ تو بے ساختہ حضرت عمر نے کہا، بے ساختہ حضرت عمر نے کہا لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک ایسا ہی فیصلہ، تو جب حضرت علی نے فیصلہ ٹھیک کروایا تو انہوں نے بے ساختہ کہا لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس سے علی جیسا بچہ جائے، کائنات میں علی ایک ہی پیدا ہوا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہی کیفیت امام اعظم کی، وہ بھی ایسی کچھ کہتے ہیں، امام مالک بھی، امام حنبل بھی، امام شافعی نے تو حد کر دی۔ امام شافعی کو اگر کوئی شافعی حضرات پڑھ لیں تو شاید ہی مسلمان رہے پھر، اتنا سنگین پیغام دیتے ہیں مولا علی کے بارے میں۔ تو بحث یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ مولا علی کی بات زیادہ ہو۔ کیوں؟ تاکہ جتنی بات ہوگی اتنا علم بڑھے گا، جتنا علم بڑھے گا اتنی معرفت بڑھے گی، جتنی معرفت بڑھے گی اتنا عشق بڑھے گا، اور جتنا عشق بڑھے گا دوئیت ختم ہو جائے گی، دوئیت ختم ہو جائے گی۔ علی مولا خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تھوڑی سی گردن ہلانا، کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ خلافت کا مطلب کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہے، خلافت کا مطلب ہے نمائندگی۔
تو پہلے 3 دوروں میں بھی نبی کے نمائندے کو علی کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے 3 دور بھی جو تھے بغیر علی کے گزارا ہی نہیں تھا۔ جی تسلی نہیں ہو رہی مجھے۔ ایک شخص آ گیا، حضرت ابو بکر کا دور ہے، اس نے کہا کہ نبی مکرم نے ایک سفر میں میرے ہمراہ، میں سرکار کے ہمراہ تھا، میں نے سرکار کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں، میں آپ کے کوئی کام آؤں؟ تو حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کھجور ہے تو کھلاؤ۔ تو میں نے رسول اللہ کو چند اپنے ٹوکرے میں سے چند کھجور کی مٹھیاں وہ سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ظرف میں ڈال دی۔ سرکار نے اسے تناول فرمایا اور فرمایا جب مدینے آؤ تو مجھ سے کہنا میں بھی تمہیں ان کھجوروں کے بدلے میں کھجور دوں گا۔ میں نہیں آ سکا سرکار کی زندگی میں، آپ کی حکومت شروع ہو گئی۔ اب میں آیا نبی کے بارگاہ میں تو نبی مکرم تو ہے نہیں، جو نبی کا جانشین ہے وہ نبی کے حکم پر عمل کرے، جو نبی کا جانشین ہے وہ نبی کی جو نبی نے کہا تھا اس پہ عمل کرے۔ تو حضرت ابو بکر نے فوراً فرمایا علی کو بلاؤ۔ بھائی تھوڑی سی توجہ بڑھائیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا فوراً علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف لائے۔ علی یہ بندہ آیا کہہ رہا ہے میں نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کھجوریں دی تھی، کہہ رہا ہے اتنی کھجوریں مجھے چاہیے، نبی نے وعدہ کیا تھا۔ مولا علی نے ٹوکرے میں سے کھجوریں لے کر اس کے ظرف میں ڈالنا شروع کی۔ وہ اس نے کھجوریں لیں، شکریہ ادا کرنے لگا۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی محترم نے کہا کہ یا ابو بکر، اے ابو بکر یہ کام تو آپ بھی کر دیتے، یہ کون سا کام تھا بھائی؟ اس نے کھجوریں مانگی، آپ بھی کھجوریں دے دیتے، آپ نے علی کو بلایا۔ تو کہا جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا، ہجرت کی رات جب میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات کی نبی نے یا علی کی بات، اور ساری رات جو نبی کے بارے میں علی کے بارے میں نبی مولا نے بات کی، ان میں سے ایک بات یہ کی کہ نبی نے فرمایا اللہ اکبر، انا یدی و یدا علی سوا فی العدل، میرا یہ ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات۔ اتنے کمالات جس ذات کے ہوں۔ اچھا تسلی دیجئے 10 منٹ اور پڑھوں۔ اتنے فضائل جس ذات کے ہوں، جی ہمیں تو کچھ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں تو ہماری تو چال بدل جاتی ہے، ہمارا تو حلیہ بدل جاتا ہے، ہمارے تو بولنے کا اسٹائل ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے جو باہر پڑھنے جاتے ہیں، اول تو جا کر واپس نہیں آتے، اپنے ابا اباؤں کو بھی وہاں پی آر وی آر لے لیتے ہیں، نیشنلٹی لے لیتے ہیں، گرین کارڈ لے کے بلا لیتے ہیں۔ تو اور اگر کبھی کبھی آتے بھی ہیں ملنے تو سریوائل گوٹ میں جب آتے ہیں تو منہ ٹیڑھا کر کر کے سندھی بولتے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کہو نہیں انگریزی بولتا ہوں نا۔ ارے بھائی تم نے جو 25 سال یہاں سندھی بولی وہ انگریزوں کو سکھا کے آئے؟ سندھی سکھائی انگریزوں کو؟ تو کیا تمہاری زبان کمزور تھی جو ان کو نہیں سکھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرعوب ہیں، ہم متاثر ہیں، ہم کمزور ہیں۔ کمزور نہیں ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ اصل تو مسئلہ ہی سوچ کا ہے بھائی، مسئلہ ہی سارا سوچ کا ہے۔ مضبوط ترین بندہ اگر اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں کمزور ہوں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور تنکا اگر اپنے آپ کو کہے کہ میں مضبوط ہوں تو وہ سمندروں کے اندر جہازوں کو بچا لیتا ہے، ڈوبتوں کو بچا لیتا ہے۔ تو اصل تو سوچ کا مسئلہ ہے۔ سوچ میرے بچوں جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت ہی قابل بچے بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اور میری قسمت اچھی ہے کہ اکثریت جوانوں کی بیٹھی ہے، اور جو بزرگ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی مولا علی کی ولایت میں جوان ہیں، لہذا کوئی یہاں بوڑھا نہیں بیٹھا ہوا۔ جب جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا تو مجلس میں بوڑھا کیسے آئے گا؟ یہ سارے ماشاءاللہ جوانوں کا مجمع ہے۔ ہاں تسلی رکھو بھائی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔
جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں، بوڑھوں کا کوئی سردار نہیں ہے۔ وہ اس لیے سردار نہیں ہے کہ بوڑھا جائے گا ہی نہیں، جتنے بوڑھے ہوں گے سب کو ولایت علی کی وجہ سے جوان کر دیا جائے گا، اور جب جنت میں قدم رکھیں گے تو جوانی کے ساتھ جائیں گے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو عزیزو، بات یہ تھی کہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ سوچ اپنی، میرے بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی سوچ بلند کرو، سوچ اونچی کرو۔ سوچ جس کی اونچی ہو جاتی ہے پھر وہ خود ہی اونچا ہو جاتا ہے، جس کی سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ سوچتا ہے۔ تو اب ہم ہماری قیمت مولا بڑھانا چاہ رہے ہیں نا، اپنی سوچ اونچی کرو تاکہ تمہاری قیمت بڑھ جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے والے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھنٹوں ضائع کرنے والے، ذرا ذرا سی بات پر مہینوں لڑائیاں کرنے والے، زمانہ جاہلیت بعض جگہوں پہ ختم نہیں ہوا کہ اگر ہمارے کھیت میں تمہارا گدھا آ کے چڑھ گیا، تمہارے اونٹ نے آ کے ہمارے درخت کو ہلا دیا، تمہاری بھینس نے آ کر ہمارے درخت کی جڑیں ہلا دی، تو معلومہ 40 سال سے جھگڑا اس پہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی وہ درخت تھوڑی تھا، انسان کو تم نے انسان قربان کر دیا درخت کے اوپر، درخت کے بدلے میں انسان قربان ہو جائے گا کیا؟ انسان کے بدلے میں تو انسان بھی قربان نہیں ہوتا، انسان تو اللہ پر قربان ہوتا ہے، انسان پر تو انسان بھی قربان نہیں ہوتا۔ تم نے درخت کے لیے انسان قربان کر دیا، تم نے گائے کے لیے انسان قربان کر دیا۔ یہ معاشرہ ہمارا زمانہ جاہلیت سے نکل نہیں رہا، لیکن جیسے ہی سوچ بلند ہوگی نا، خود بخود وہ کہے گا یہ بات لڑنے کی ہے ہی نہیں بھائی، یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، ختم کرو، وہ معافی مانگ رہا ہے ختم کر دو۔ ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مومن آ کر کہے بھائی میں نے یہ نہیں کہا، تم نے میرے لیے یہ کہا تھا، وہ کہہ رہا نہیں میں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہا نہیں فلاں کو گواہی کے لیے کراؤ، فلاں سے بات کروں اس کے سامنے، تم بھائی میں نے نہیں کہا، میں ابھی تمہارا ریکارڈ سنواتا ہوں، میں ابھی فلاں، بھائی وہ کہہ رہا میں نے نہیں کہا۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ غلطی کر کے کہے میں نے نہیں کی تو اسے توبہ سمجھو۔ تھک رہے ہیں میری بات پر؟ اگر کوئی بندہ غلطی کر کے وہ یہ کہے میں نے نہیں کی تو بس صفائیاں نہیں مانگو اس سے، گواہیاں مت لاؤ اس کے لیے، مان لو کہ یہ توبہ کر رہا ہے۔ توبہ کر لی تو پھر تم جب اللہ معاف کر رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو معاف نہیں کرنے والے؟ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مقدمے لگائے جاتے ہیں، جرگے بٹھائے جاتے ہیں، بھائی ختم کرو۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو اور اپنے قلب کو بڑا نہیں کریں گے، میں یہ ساری باتیں اپنے لیے کر رہا ہوں بھائی، آپ میں سے کوئی ناراض نہیں ہو کہ مولانا ہمیں کچھ کرے تھے۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو، اپنے دل کو بڑا نہیں کریں گے، ہمارے علاقوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری برادریوں میں امن نہیں آئے گا، برادریاں مضبوط نہیں ہوں گی جب تک ہم اپنی سوچ کو بلند نہیں کریں گے۔ بات تھوڑی سی آگے جائے تو گفتگو یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر۔ مولا فرما رہے ہیں اپنی قیمت بڑھاؤ، اپنی سوچ کو بلند کرو۔ ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ سوچتا ہے، ما یحسنو، جسے وہ سوچتا ہے۔ تو سوچ کو بلند کرنے کی یہ بات میں نے کیوں شروع کی تھی؟ کسی کے ذہن میں آ رہی یہ بات میں نے کیوں شروع کی تھی؟ اپنی سوچ کو بلند کرنا یہ ہماری قیمت کو بلند کرے گا، اور سب سے حسین سوچ علی ہے۔ جتنا ہم مولا کائنات کے بارے میں علی کو جو سوچتا ہے نا، اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم فطری طور پر ماحول کا اثر لیتے ہیں، ہم ماحول کا اثر لیتے ہیں۔ میں نے جیسے مثال دی کہ جو باہر سے بچے ہمارے پڑھ کر آتے ہیں تو وہاں کا اثر لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مضبوط ہو تو اثر چھوڑ کر آئیں گے۔ ہمارے پاس مولا علی جیسا وجود اگر ہے، نبی مولا جیسا وجود اگر ہے، تو ہم کسی اور سے اثر کیوں لیں گے؟ ہم تو اثر ہی لیں گے نبی سے اور علی سے۔ اقبال کے دو مصرے سنا دوں۔
علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، یورپ کا یہ جو تعلیم تھی، جو یورپ کی چمک تھی، جو یورپ کی خوبصورتی تھی، اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں، میں متاثر نہیں ہوا، انہوں نے مجھے اثر نہیں دکھایا مجھ پر۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھ میں تو مدینہ کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے، میری آنکھ میں تو نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے۔ جو مدینہ کی آنکھ، مدینہ کا سرما آنکھوں میں لگائے، اسے سوائے مدنی کے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ جو نجفی سرما لگائے، اسے سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب مولا علی اور مولا نبی نعرے نہیں لگائیے، ان کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے، ان کے پاس فلاں چیز وہ معیشت بہت زیادہ ہے۔ بھائی جتنا نبی اور علی پہ غور کریں گے، دنیا ساری ان کے زیر اثر آتی چلی جائے گی۔ ان سے بڑا تو سرمایہ ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس اس معیار کی شخصیات موجود ہوں، وہ کسی کلنٹن سے اور وہ کسی ریگن سے اور کسی بیگن سے تھوڑی متاثر ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے، جو کتے بلیوں کو پال کر اپنی زندگیاں گزارتے ہوں، جنہیں اپنی اولادوں کا پتہ نہ ہو، بچوں کی شادی کے موقع پہ کہتے ہوں ہم بھی شادی کر لیں، یہ تو انسانیت کا زوال ہے وہاں جی۔ بچے کی شادی کرتے وقت کہتے ہیں کہ ہاں چلو اب ہم بھی کر لیتے ہیں شادی۔ ماں باپ پھر شادی کرتے ہیں جب بچے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے جی۔ یہ تو زندگیاں ہیں وہاں پر، انہیں ہم آئیڈیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور پھر ان میں بھی سب سے زیادہ خبیث وجود اسرائیل کا ہے، جو پوری دنیا کے اوپر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کل بھی علی نے خیبر فتح کیا تھا، اور آج بھی اگر کوئی یہودیوں کو شکست دے گا تو علی والا خامنہ ہی ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ بظاہر آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، بعض لوگ تو گیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرش گیلا ہو گیا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر بدن کو تکلیف ہے، روح کو غذا مل رہی ہے۔ اس وقت ہم اتنی دیر سے روحانی دسترخوان پر روحانی غذائیں لے رہے ہیں۔ یہ تو خیر نیاز جو ابھی مولا کے نام پہ کھلائی جائے گی، یہ نیاز تو تبرک ہے جی، رات کو پھر کھانا چاہیے ہوگا، مگر جو یہاں اب تک غذا ملی ہے یہ کئی دن تک ہمیں سیر رکھے گی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مولا کی نیاز ہے کوئی ایک ذرہ بھی گرنے نہ پائے، مگر یہ تو ابھی رات کو پھر کھانا چاہیے ہوگا، لیکن یہ غذا چلے گی کسی کے ایک ہفتے تک، بلکہ کسی کی تو ساری زندگی چلے گی۔ ہم وہ سری والوں بھائیوں کے ہاں گئے تھے مجلس سننے کے لیے، ایک صاحب آئے ہوئے تھے، جانتے تو نہیں کون تھے، مگر ان کا ایک جملہ اتنا اچھا لگا کہ ہماری تو طبیعت ہی تبدیل ہو گئی، اب ساری زندگی صدقہ جاریہ ہوگا اس مجلس کی صورت۔ قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب ہے تو قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب نہیں ہوگا؟ یہ مجلس اعزا قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب ہے، طریقہ ہے۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے قرآن سمجھ کر بخش رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے سوال ہوگا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں۔ سب سے بڑی نعمت اس گھرانے سے محبت ہے۔ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، خرچہ کرنا پڑتا ہے، صرف نیاز کا خرچہ نہیں، یہ وقت کا خرچہ جو آپ کر رہے ہیں اس وقت، چل کے آئے ہیں نا آپ موسم کی خرابی کے باوجود، یعنی موسم مساعد نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، موسم خراب نہیں ہوتا، یہ ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، ہمارے رستوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، تو ہم اس کے باوجود بھی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو آ کر یہ خرچہ کر رہے ہیں آپ، وقت کا خرچہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بانی اور خرچے کر رہا ہے، آپ کچھ اور خرچے کر رہے ہیں، محبت کا تقاضا خرچے ہیں۔ اور خبردار امام حسین کی نیاز پر کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا،
کہ کتنی کتنی نیاز، کتنی کتنی اس اللہ نے حسین کے صدقے میں جو دیا ہے تو اس نے حساب رکھا؟ جب دینے والا حساب نہیں رکھا تو اس کی محبت میں خرچ کرنے والے حساب کیوں کرتے ہیں؟ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے ہماری مجلس کی صورت میں، بلکہ خود ہمارا اپنے اوپر احسان ہے، ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر۔ ورنہ یہ ذکر، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس کا ذکر دشمن نے حسد کی بنیاد پہ روکا، اپنوں نے خوف کی بنیاد پہ روکا، وہ کیسے اتنا ذکر یہاں تک پہنچ گیا؟ اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس گھرانے کی بات ہو، اور بات ہو رہی ہے۔ فضائل جس کے زیادہ ہوتے ہیں اس کے مصائب بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے۔ عزتیں جس کی زیادہ ہوتی ہیں مصیبتیں بھی اسی کی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں ہمیں خود تو طے کرنا ہے، مقام پانا ہے تو پریشانیاں بھی آئیں گی، ایسا نہیں ہوگا صرف مقام ہی مقام ملتا رہے گا، پریشانیاں نہیں آئیں گی، پریشانی خود بخود آئے گی۔ سب سے زیادہ فضیلت بعد از نبی علی مولا کی ہے، تو مصیبت بھی علی کی زیادہ ہے، مصیبت بھی علی کی زیادہ ہے۔ اللہ کا کام بھی عزیز و اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، 120 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب ان کی اولاد پیدا ہوئی، ان کی زوجہ کی عمر 80 سال کی تھی۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا ہمارا ارادہ ہے۔ جو منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ بھائی تو نے دیا کیوں تھا؟ یہی تو آزمائش ہے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، حضرت سارہ سے نہیں ہوا تو حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ لے کر آئیں کہ حاجرہ سے بچہ ہو جائے، دوسری سوکن لے کر آ گئی اپنی، اور پھر جب بچہ آ گیا، اور بچہ جب 18 سال کا ہو گیا، پہلے تو آیا وہ اتنی دنوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد، اور جب آ کر کڑی الجوان ہو گیا تو کہا اس گلے پر، اس کے گلے پہ چھری چلا۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا، اور حضرت ابراہیم جب چھری چلاتے تھے تو چھری الٹی ہو جاتی تھی، سیدھی رکھتے تھے وہ الٹی ہو جاتی، چلاتے تھے تیز دھار والی تیز چھری تھی، خوب زور لگاتے تھے گلا کٹتا نہیں تھا، تو پٹھی کھول کے دیکھا تو الٹی، پھر کہتے تھے میں نے تو تجھے سیدھا رکھا تھا، تو چھری نے کہا کہ الخلیل امرنی والجلیل نہانی، مجھے خلیل امر کرتا ہے، جلیل روک دیتا ہے، یہ چھری جلیل الٹی کرتا ہے، اللہ الٹی کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو الٹی چھری چلی نا، 3 جگہ نشان آ گئے نیلے نیلے، حضرت اسماعیل کے گلے پہ الٹی چھری کے نیلے نشان پڑ گئے، گلا تو کٹا نہیں۔ حضرت حاجرہ نے جب نشان دیکھے نا، اور جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے بتایا کہ یہ عمل ہم پورا کر کے آ رہے ہیں، چھری نہیں چلی، اللہ نے دمبا بھیج دیا، تو وہ جو نیلے نشان تھے نا، حضرت حاجرہ نے اسے دیکھا تو بخار ہو گیا، اور 3 دنوں میں حضرت حاجرہ کی رحلت ہو گئی، رو رو کے کہ میرا بچہ تو ذبح ہو رہا تھا۔ شکوہ نہیں کیا حضرت ابراہیم سے، شکوہ نہیں کیا اللہ سے کہ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ، مگر ماں کی محبت میں سوچ سوچ کر حضرت حاجرہ اتنا روئیں کہ 3 دن بعد رحلت کر گئی۔ سلام ہو جناب ام لیلا، اپنے علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی دیکھی۔ اللہ آپ کو کسی بھائی میں نہ لائے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ میں 2-4 جملے اور کہوں گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے یہ امتحان لیا، حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، پانی سے انہیں ہول آتا تھا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، جو بڑے بڑے پانی سے ہولتا تھا اسے اللہ نے امتحان یہ دیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پانی میں پھینک دیا۔ یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ سنیں گے امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھے امام زین العابدین، ہاتھ پیر بہت تھے، بہت نرم ہاتھ پیر تھے، جس کے ہاتھ پیر اتنے نرم تھے اجرکم اللہ، وہ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرے گا، اس کے پیروں میں کانٹے لگیں گے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ دی جائیں گی۔ یہ حضرت امام سجاد کا امتحان تھا۔ سنیں گے عزیزانو،
مولا علی غیرت مند بہت تھے، علی مولا غیرت مند بہت تھے۔ بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، ایک اجنبی عورت کو جس کے گھر والے اسے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، مولا نے اسے پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا، فرماتے تھے میں جب کھانا کھاتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک خاتون کو کوئی مار رہا تھا۔ رونا اسی بات کا ہے، جو علی اجنبی عورت کو پٹتا دیکھے تو اس کا کھانا پینا اٹھ جائے۔ اس نے اپنی زوجہ پہ جلتا ہوا دروازہ کیسے دیکھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے رونا۔ یہ مولا علی کا امتحان تھا۔ جناب امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام حسین کا امتحان دیکھیے، بچپن سے ایک دن حتی ولادت سے پہلے ایک دن نبی گھر میں آئے تو کیا دیکھا؟ جناب زہرا رو رہی ہیں۔ فرمایا فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے نا، یہ رلاتا ہے مجھے۔ امام حسین کی آمد تھی، قریب تھی آمد امام حسین کی۔ بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے نا، یہ مجھے رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ کیسے رلاتا ہے؟ کہ بابا یہ ہر کچھ دیر کے بعد کہتا ہے میں پیاسا ہوں، انا لاتشان، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ بچپن سے، پیدائش کے بعد سے لے کر سارے خاندان کو پتا تھا کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ پانی قریب رکھا جاتا تھا امام حسین کے۔ حضرت عباس 3 سال کے تھے کہ امام حسین نے حضرت قمبر سے کہا، مولا کے غلام سے، اپنے بابا کے غلام سے، قمبر مجھے پانی پلاؤ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں قمبر کتنی جلدی گئے ہوں گے، لیکن قمبر جا رہے تھے، کیا دیکھا؟ عباس دوڑتے ہوئے گئے اور قمبر کے پہنچنے سے پہلے گھڑے سے پانی بھرا اور کوزے میں پانی لے کے اتنی جلدی آ رہے تھے کہ کہیں قمبر پہلے نہ چلے جائے۔ جلدی آنے کی وجہ سے پانی چھلک رہا تھا، پانی کٹورے سے گر رہا تھا، حضرت عباس کے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر پانی آ گیا۔ مولا علی دور سے بیٹھے رو رہے تھے، دیکھتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ قریب آ کے حضرت عباس نے امام حسین کو پانی دیا، امام نے پانی پیا، مولا علی نے رونا شروع کیا۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے افراد نے پوچھا علی رو کیوں رہے؟ تو قریب بلا کے عباس کو پیار کیا اور کہا عباس آج تو تم حسین کو پانی لے کر لا کر پلا دیتے ہو، مگر کل کربلا کے میدان میں تم پانی نہیں لا سکو گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین۔ دلیل دوں، اس کی دلیل دوں، اور سارے خاندان کو اس بات کی تکلیف تھی، دکھ تھا کہ مولا پیاسے ہیں، پیاس زیادہ لگتی ہے اور آخر تک شہید نہیں ہوئے ہیں، آخر میں شہید ہوئے ہیں، اس لیے پیاسے بھی سب سے زیادہ ہیں۔ جب ذوالجناح خبر شہادت لکھ رہا ہے نا تو عجیب منظر ہے۔ ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ ہاں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے بھائی آوازوں کو بلند کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو ثواب اس کا کچھ اور ہے۔ سکینہ کہاں ہے؟ گھوڑا ڈھونڈ رہا تھا، اسی خیمے کے در پہ جا کے رکا جس میں سکینہ تھی، اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ بی بی سکینہ نے بابا کے گھوڑے کی آواز سنی تو خیمے سے باہر آئی، دیکھا خالی گھوڑا کھڑا ہے، بابا نہیں آئے۔ تو گھوڑے نے بی بی کو دیکھ کے گردن جھکا دی۔ بی بی نے جھکی ہوئی گردن پہ ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا شانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا؟ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ عزیزانو ایک جملہ اور سن لیجئے، ہر ایک کا اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا اللہ نے۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ مجلس ختم کر رہا ہوں انہی جملوں کے اوپر۔ بی بی فاطمہ کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی مگر بول نہیں پائیں، اس لیے کہ مانگنا نہیں آتا۔ کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی اپنے شوہر سے کوئی خواہش نہیں کی۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا نا، نبی نے ان سے وصیت فرمائی میرے بعد بھرے دربار میں فدق مانگو گے۔ سیدہ زہرا کا یہ امتحان تھا، جس کو مانگنا نہیں آتا تھا وہ فدق مانگنے کے لیے گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو ایک سنی عالم سے کہا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نبی کی بیٹی نے باغ مانگا تھا مگر ان کا نہیں تھا۔
انہوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ فتق کا مسئلہ کیا ہے، بی بی فاطمہ کے باغ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ لیں ہاں فاطمہ بی بی نے حاکم وقت سے باغ مانگا تھا کہ یہ میرا ہے، مگر وہ بی بی کا نہیں تھا۔ تو وہ سنی آدمی اپنے سنی عالم سے کہتا ہے نبی کی بیٹی مانگ رہی تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے، جن کی وجہ سے کائنات بنی انہیں تم نے